السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ محترم سامعین، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورہ یونس کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں۔ آیات کے مطابق: قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم فی شک من دینی، میں جس دین پر قائم ہوں، جس دین کی تم کو جو ہے دعوت دے رہا ہوں، اگر تم کو اس میں شک ہے تو اللہ رب العالمین آپ کے زبان سے کہلوا رہے ہیں۔ مخاطب کون تھے؟ مشرکین عرب، یہود و نصارہ اور مجوسی سابئی، یہ مخاطب تھے۔ اور یہ لوگ پہلے سے ان کے پاس انبیاء آئے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور پھر وہ حاملان کتاب بھی تھے، اور پھر یہ اپنے آپ ان کو الزام تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے پیرو ہیں۔ ان کو ہی نہیں تھا بلکہ مشرکین عرب کو بھی الزام تھا کہ ہم جو ہے ملت ابراہیمیہ کے پیرو ہیں۔ سمجھا؟ پھر وہ لوگ دین کے جو امور ہے انجام دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی تھی ان کے پاس۔ کس کے پاس؟ اہل کتاب کے پاس۔ ظاہر ہے ان کے پاس، مشرکین عرب کے پاس نماز نہیں تھی، بلکہ ان کی نماز کیا تھی؟ یعنی خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں بجانا، تھالیاں ٹھوکنا، ان کی عبادت تھی وہ۔ تو اللہ رب العالمین ان مخاطبین سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے دین میں تم کو شک ہے، جس دین کو لے کر آیا ہوں وہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ وہ دین ہے کہ جس کو تم مانتے ہو۔ کیا مانتے ہیں؟ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا روزی رساں ہے، موت حیات کا مالک ہے۔ یہ سارے مسلمات ہیں تم لوگوں کے۔ تو پھر میں جو دین پیش کر رہا ہوں کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہا ہوں، میں وہی دین پیش کر رہا ہوں جو تم تسلیم کرتے ہو، مانتے آئے ہوئے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے سورہ نوح میں: ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم۔ ارے تم کو کیا ہو گیا؟ سمجھا؟ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کیوں نہیں لاتے؟ ارے اللہ کے رسول کیا دعوت دے رہے ہیں؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم۔ رسول تم کو رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں بول رہے ہیں۔ جس رب پر تمہارا ایمان ہے تو اسی رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین جو دین پیش کر رہے ہیں وہ دین کیا ہے؟ نیا دین نہیں ہے،
کہ یہ لوگ جو ہے نا جو قائل ہیں مشرکین عرب اہل کتاب ہم دین ابراہیمی کے پیرو ہیں، ہم جو ہے ہم کون ہے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نصرانی تھے ان کے ظام تھے، تو اللہ رب العالمین نے اسی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دین کی بات کر رہے ہیں سمجھا کہ جو جس دین کے تعلق سے شک میں پڑے ہوئے ہو تو کیا ہے وہ دین کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین، اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو موت دیتا ہے، یتوفاکم کہ ہر آدمی سمجھیں نا آپ دہریوں سے ہٹ کر ہر آدمی مانتا ہے، کیا مانتا ہے کہ موت اللہ ہی دیتا ہے، زندگی اللہ ہی دیتا ہے، یہ مسلمات ہے تمہارے، تو جس جو ہے رب کو تم مانتے ہو، جس رب کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے سمجھا آپ اس رب پر ایمان لاؤ، اور میں کیا بولوں وَأُمِرْتُ کیا ہے وَتَوَفَّاكُمْ تم کو موت دیتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کیا ہے میں سب سے پہلے مسلم بنوں، اس کا مطیع و فرما بردار بنوں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر قیامت تک سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو الہ واحد مان لیے تو لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو ہے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی بندگی میں تمہاری بسر ہونا چاہیے۔ نفس و شیطان ماحول کی وجہ سے انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو سرزد ہونے کے ساتھ ہی فوری ایمان کا تقاضا یہ ہے تائب ہو جائے اپنے غلطی سے، اپنے گناہ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئے، اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں سمجھے آپ، ہم جو ہے کلمے کا اقرار کر لیے سمجھے نہیں آپ، جو ہے نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دوسرے دیگر امور کی پابندی ہو رہی ہے، لیکن گناہ بھی سرزد ہو رہے ہیں، تو کیا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کے اندر یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، ارے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کس کے لیے؟ جو گناہ کے ساتھ ہی توبہ کرتے ہیں ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں اور گناہ میں زندگی بسر کرتے چلے جائیں اور اللہ رب العالمین سے جو ہے امید رکھیں، تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا دھوکہ ہے، سمجھے نہیں آپ؟ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ کیا ہے وہ وَأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو کہ میں سب سے پہلے جو ہے نا کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار بنتا ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے رخ کو سیدھا جو ہے دین حنیف کی طرف رکھو، سیدھے رکھو، قائم رکھو، اس پر قائم رہو، سب دین حنیف کی پیروی کرو کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ دین حنیف کیا ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کو اللہ رب العالمین بار بار قرآن میں کہیں بھی جو ذکر آتا ہے کیا ہے بولے رب العالمین؟ حنیف وما کان من المشرکین، وہ حنیف تھے، ساری مخلوق سے کٹ کر اپنا تعلق اپنے رب سے راست قائم کیے ہوئے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے بولے رب العالمین، سمجھے آپ؟ تو ظاہر ہے کہ جو ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کیا ہے وہ؟ مت ہو جاؤ مشرک کرنے والوں میں سے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ کلمے کے ذریعے اقرار کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، وہ بندہ پوری زندگی میں اس کی بندگی اختیار کرنا ضروری ہے، سمجھے نہیں آپ؟ اگر اللہ کی بندگی کے ہٹ کر اگر نفسانی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، ماحول کے طریقے اختیار کر رہا ہے جو رب العالمین کے نافرمانی کے طریقے ہیں، تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ مشرک بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، سمجھا؟ یہ اللہ کی بات ہے۔ میں نہیں بھائی، میں تو جو ہے خبر پہ نہیں گیا، درگاہ پہ نہیں جا رہا ہوں، تعویذ نہیں بن رہا ہوں، گڈھا نہیں بن رہا ہوں، سمجھے نہیں آپ؟ اگر اپنے آپ کو سمجھ لے رہے ہیں الحمدللہ، یہ تو جو ہے کھلا شرک ہے،
لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی بندگی زندگی میں اختیار کرنے کی بجائے ہم جو ہے ماحول کا طریقہ جو رب العالمین کی نافرمانی کا ہے، وہ رسم و رواج جو رب العالمین کی نافرمانی کے ہیں، اگر ہم اختیار کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، شرک ہے۔ تو بولیں کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ جو ہے مشرک مت بن جائیے، شرک کرنے والوں میں آپ مت شامل ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ جو دین ہے، اب پھر کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں اور نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، یہ آخری اللہ رب العالمین ہدایت نامہ انسانوں کے لیے نازل کر دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہے، آپ اس کا پابند بنا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتے ہوئے کیا کیے کہ لوگوں کو دعوت دیے۔ تو صحابہ اکرام ایک ایک کر کر جو ہے نا ایمان قبول کیے، ان کی ایک جماعت بنی، تو ظاہر ہے کہ ایمان والوں کی ایک جماعت بن گئی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جماعت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کس میں نمونہ ہے؟ ہمارے لیے عمل میں بھی نمونہ ہے اور ہمارے لیے ایمان میں بھی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا اصحاب رسول ایمان لائے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم اصحاب رسول جیسا ایمان لائے ہیں، ویسا ایمان لائے تو ہدایت پر ہیں۔ تو ہدایت کے لیے ہمارے لیے قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور روش صحابہ ہمارے لیے معیار ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جماعت ہمارے لیے معیار ہے، اس معیار پر جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، ہم اپنے جو ہے عقائد کا اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے قیامت تک سارے انسانوں کو اس دور میں نہیں بلکہ اس دور کے سارے انسانوں کو جو اپنے آپ کو مذہب کے پیرو کہتے تھے، تو ان کو بھی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا، اگر تم کو میرے دین میں شک ہے تو ظاہر ہے کہ تمہارے اپنے طریقے بت پرستی، اوہام پرستی، خبر پرستی، بت پرستی، اور پھر جو ہے نا کیا بولتے ہیں جادو، نظر بد، اور پھر جو ہے نا اللہ کی آیات میں جو ہے نا پڑھ لینے سے، پھونک لینے سے، دم کرنے سے نفع ہونے کا، نقصان سے بچنے کا تصور، یہ سارے کے سارے جو ہے باطل تصورات ہے۔ تو یہ میرا دین نہیں ہے۔ میرا دین کون سا ہے کہ جو ہے ان اقیم وجہک للدین حنیفہ، میرا دین جس دین پر میں جو ہے پابند ہوں، کارمند ہوں، وہ کیا ہے کہ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اس دین کی طرف کرتا ہوں جو حنیف ہے۔ وجہ کا للدین حنیفہ، اس دین کی طرف جو حنفیت ہے، اس کے اندر سارے مخلوق سے کٹ کر رب سے جو ہے تعلق جوڑنا، یہی دین ہے۔ سمجھے آپ؟ تو اس دین کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں دیے، اور پھر اپنے عمل سے سمجھے آپ یہ ثبوت فراہم کیے کہ واقعی اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کے ساری مخلوقات کے پرورش کا نظام چلانے والا تنہا اکیلا اللہ رب العالمین ہے، اس میں کوئی دخیل و شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جب سے اس دنیا کو بنائے ہیں، جب سے دنیا کو بنائے ہیں کہ انسانوں کی مخلوقات کی پرورش کا جو نظام بنائے ہیں، ٹھوس مادی اسباب و ذرائع کا نظام ہے۔ ذہن میں رکھیے بات، کیا ہے وہ نظام کہ ٹھوس مادی اسباب و ذرائع کا نظام ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے بیچ میں یہ نیا طریقہ آیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے یہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے بنا ہوا نظام ہے۔ اس نظام سے ہٹ کر، اسباب کے نظام سے ہٹ کر، بلا اسباب کے مردہ غائب ہستیوں سے نفع نقصان ہونے کا تصور، یا پھر یہ اسباب کی دنیا میں بلا اسباب کے جادو سے، پھونک لینے سے، سمجھا آپ، کوئی منتر پڑھنے سے، کچھ آیت پڑھنے سے نفع ہوتا، نقصان سے بچنے کا تصور، یا پھر یہ کہ اسباب کی دنیا میں نظر لگنے کا تصور، خالی دیکھنے سے انسان کو جو ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ کیا اثر ہوتا ہے کہ اس کو نقصان ہونے کا تصور۔ بے شک اللہ رب العالمین نظر میں اثر رکھے، وہ اثر کس کو ہوتا ہے؟
دیکھنے والے کو ہوتا ہے، لیکن الٹا ہمارے پاس معاملہ کیا ہے کہ جو دیکھتا ہے سمجھے آپ اس کو نہیں بلکہ جس کو دیکھا جاتا ہے اس کو نقصان ہونے کا تصور ہمارے جو اندر پیدا کیا گیا، پھر اس عقیدے کو جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے وہ روایات گھڑی گئی ہیں، سمجھے آپ کیا بلکہ النظر حق العین حق، نظر حق ہے، سمجھے آپ نظر کا لگنا حق ہے کا تصور۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاید اور بھی ہے، شاید بخاری یا مسلم میں حدیث ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو جو ہے اس زمانے میں مشرکین عرب نظر بد سے بچنے کے لیے جانوروں کے یعنی مطلب اونٹوں کے گلوں میں تانت ڈالتے تھے، تانت، جیسا آج غیر مسلم حضرات بھی جانوروں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کیا ڈالتے ہیں، بلا میں کوڑیاں فلاں چیزیں ڈالتے ہیں۔ پھر آج گھروں کے اوپر پھر بھی جو ہے نا نظر بد سے بچانے کے لیے جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، وہ تصویر ڈالتے ہیں، سمجھے نہیں آپ، وہ شکر گدو وغیرہ لگاتے ہیں، تو وہی تصور ان کا بھی تھا۔ پھر آج ہمارے مسلمانوں کو بھی وہی تصور ہے، تو پھر ہم مسلمان کیسے رہے، وہ کافر کیسے رہے؟ غور کیجئے بات کو، وہی عقیدہ ان کا بھی ہے، وہی عقیدہ آج مسلمانوں کا ہے، پھر قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے جن کا ایمان کتاب پر ہے، سمجھے آپ، تو اس بات کو پوری کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ ان جانوروں کے جو ہے گلوں میں جو تانت پڑی ہوئی تھی تو حکم دے کے کٹواتے ہیں، کسی جو ہے اونٹ کے گلے میں تانت نہیں ہونا۔ تو کیا بات ساری ہوئی؟ آپ نظر بد سے بچنے کے لیے وہ طریقہ بتا دیے، لیکن آج روایت کو پیش کر آج بول رہے ہیں کہ نظر لگتی کے تصور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تضاد بیانی متضاد باتیں نہیں ہیں، کبھی بول رہے نظر نہیں لگتی، پھر نظر کو ثابت کرنے کے لیے نظر لگنے کی بات، یہ غلط باتیں ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ جو ہے قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن پر ایمان اگر ہے، یہ سارے عقیدے باطل عقیدے ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ کا یقین ہمارے اندر آنا چاہیے۔ سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا چاہیے، جب جا کے اللہ پر ایمان صحیح ہوگا۔ تو اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کفر بالطاغوت ہم کو ہمارے اندر نہیں ہونا، مطلب ہم کو طاغوت کا انکار کرنا چاہیے، یعنی سارے کے سارے باطل عقیدے اس کو جو رد کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، سورہ جو ہے تو نساء کی آیت ہے 51 نمبر کی آیت، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں کے حال پر غور کریں جو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ تو کون لوگ ہیں؟ لوگ اہل کتاب ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان رکھنے کی بجائے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے کی بجائے یہ لوگ کس پر ایمان رکھنے؟ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کتاب پر ایمان رکھنے والا جبت اور طاغوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر جبت اور طاغوت پر ایمان ہے تو ہمارا ایمان بالکتاب ختم ہو جائے گا۔ جب ایمان بالکتاب ہی ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارا کیا باقی رہے گا؟ ہمارے جو ہے ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو ہے نا کیا کیے؟ پورے احکام دیے کتاب کے ذریعے، سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک اللہ تعالیٰ پورے ہدایتیں دی ایمان والوں کے لیے۔ لیکن آج لوگ جو اہل کتاب کا جو بگاڑ تھا، جیسے وہ لوگ یہ جو ہے بے حقیقت چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، وہی معاملہ ہم مسلمانوں کو بھی ہو گیا۔ جبت کے معنی بے حقیقت، بے فائدہ، بے ضرر کا چیز، بے ضرر چیز کا نام جبت ہے، جس میں جو ہے جادو ہے، نظر ہے، فالگری ہے، سمجھے نہیں آپ، پھر جو شگون لینا ہے اور جو ہے ڈوریاں بننا ہے، تاگے بننا ہے، سمجھے نہیں آپ، پھر جو ہے تعویذوں کو ڈالنا ہے، یہ جو کس میں آتے ہیں؟ یہ جبت میں آتے ہیں، یہ عقیدہ جبت میں آتا ہے۔ لیکن آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیات کو لے کر جو ہے نا گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ کون پھیلا رہے ہیں؟ جو حاملان کتاب و سنت
ہیں، اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم صحیح عقیدے کے ہیں لیکن کتاب کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، پھر بول رہے ہیں کہ جو ہے کتاب سے یہ بات ہے، چاویزاں ہے. کیسے؟ قرآن کی جو ہے آیتیں پڑھ کے دم کر لینا، پھونکنا، مل لینا، پانی پہ دم کر دے دینا، یہ سارے عقیدے ہمارے ہیں. تو اللہ بتا دیں کہ یہ کیا ہے؟ جبت کی تعریف میں ہے. یہ ایک ایمان اللہ پر ایمان رکھنے کی بجائے اگر یہ وہمی باتوں پر، بے حقیقت چیزوں پر اگر ایمان رکھ رہا ہے، اس سے نفع نقصان ہونے کا تصور رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان بالکتاب ختم ہو جاتا ہے. سمجھا؟ پھر کیا ہے؟ طاغوت. طاغوت کون ہے؟ سب سے پہلا شیطان ہے طاغوت، ظاہر ہے. پھر اس کی پیروی کرنے والے، ماحول کے جو طریقے اختیار کرنے والے، یہ طاغوت کے جو ہے پیروکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. سب سے پہلے کفر بالطاغوت کرنا چاہیے، اس کے بعد میں اللہ پر ایمان صحیح ہوگا. اللہ پر بھی ایمان ہے، پھر طاغوت پر بھی ایمان ہے. یہ ملاوٹی ایمان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو دعوت رہی انبیاء کے ذریعے، کیا پڑھیں؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یقیناً ہر امت میں ہم رسول کو بھیجے. کیوں آتے ہیں رسول؟ حالانکہ پہلے سے امتیں جو ہے نا اللہ کی بندگی کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے کیا دعوت پیش کرے؟ جو اللہ کی بندگی میں طاغوت کی بندگی کو شامل کر لیے تھے، وہ لوگ طاغوت کی بندگی سے ان کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء کو مبعوث کرے. اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور اللہ کی بندگی سے روکنے والا ہر وہ طریقہ وہ طاغوت ہے. انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. مجھے جو حکم دیا گیا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ کیا بولے چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کی بندگی میں خالص کروں، ملاوٹ نہیں. یہ ہے انبیائی توحید. لیکن غور کیجئے، جائزہ لیجئے اپنے ایمان کا کہ کہاں کہاں جو ہے طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے اور اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ. لیکن اللہ کی بندگی وہ طاغوت کی بندگی کے ساتھ ہوگی، وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. سمجھا؟ خالص بندگی کیا وہ کیسے ہونا چاہیے کہ اللہ کی بندگی خالص کروں. انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کیسے خالص کروں، ملاوٹ نہیں، اللہ ہونا، بندہ ہونا. یہ ہے اسلام کی بنیادی دعوت اور اسلام کی خصوصیت. اگر یہ تعلیم نہیں ہے، یہ دعوت نہیں ہے، سمجھے آپ، اور جو ہے نا اس کے خلاف میں، لا الہ الا اللہ کے خلاف میں ہمارے پاس ایسے عقیدے ہیں جو ہمارے ایمان کو غارت کرنے والے اور ہمارے ایمان کو شرک میں ملوث کرنے والے سارے عقیدے، چاہے وہ اس کا سہارا کہ کیسی قوی روایتیں ہیں، راوی کتنے معتبر ہوں، لیکن قرآن کے خلاف ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا. وہ روایت قابل قبول نہیں ہمارے لیے. تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جو حکم دیے، سمجھا، یہی حکم کہ جو ہے اگر آپ کو میرے دین میں شک ہے تو ظاہر ہے آپ کے ذریعے امت محمدیہ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، اسی دعوت کو خالص اللہ کے دین کو اختیار کر کے اللہ کے بندوں کو راست اللہ سے جوڑنے کا کام کرنے والے ہی وہ دین پر قائم ہیں، دین حنیف پر قائم ہیں. اور اللہ کے پاس جو دین قابل قبول ہے وہ دین حنیف ہے. سمجھیے آپ کیا بول رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ مجھے کیا ہے؟ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. بے شک میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے. ہر مذہب میں، چاہے وہ غیر مذہب کے لوگ ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا مسلمانوں کے جو جتنی جماعتیں ہیں، وہ ہر خاص طور پر مسلمانوں کے لوگ، جماعت والے، کسی جماعت سے بھی تعلق رکھے، نماز کے پابند ہیں، نماز میں رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم کو موت کے بعد کی ابدی زندگی میں جہنم سے بچنے کا، جنت میں جانے کا سیدھا راستہ بتائیے. یہ ہر مسلمان مانگ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید کے ذریعے ہم کو سیدھا راستہ بتا دیے. لیکن آج ہمارے رہبر، ہمارے رہنما
ہمارے مفتیان اللہ ماشاء اللہ کیا کر رہے ہیں کہ وہی جو ہے نا سیدھے راستے سے ہٹانے کی جو ہے تعلیم دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ زعم ہے کہ ہم جو ہے عربی جانتے ہیں، ہم جو ہے نا کیا کرتے ہیں اتنے علوم جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ہے تم لوگ جو ہے عربی سے واقف نہیں ہیں، اور خاص طور پر تم کو قرآن صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، تب تم کو ہم کو صحیح بتا سکتے ہیں کہ یہ زعم ہے لوگوں کو۔ لیکن اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرا رب بے شک مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ کس کے زبان سے بول رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے ہیں۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین مضبوط دین جس پر جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے وہ حنیف تھے۔ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ پھر کیا ہے یہ قرآن؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن انسانوں کو سیدھا اپنی منزل کو پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے کیا بات ہے وہ کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم انہ ذکر لک ولقومک فسوف تسألون۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس وحی کو مضبوطی سے تھامے رہو، پکڑے رہو۔ کس کو پکڑنے کی بات بول رہے ہیں؟ مفتیوں کی باتوں کو، عالموں کی باتوں کو۔ کس کی باتوں کو پکڑنا ہے؟ اللہ کی کتاب کی باتوں کو پکڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، ایسا کرتے ہوئے اللہ کے آیات پر جو ڈٹے رہنے سے، مضبوطی سے قائم رہنے سے آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کے خلاف بولنے والے، کتاب سے ہٹانے والے، دلیل میں کتاب کے بات کو پیش کرنے سے روکنے والے، اس بات کو جو ہے تعویل کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہوں گے۔ غور کیجئے بات کو، اللہ کی بات حق ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے حق ہونے میں، سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہ ذکر لک ولقومک فسوف تسألون، یہی قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ قوم کون ہے؟ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے نصیحت ہے بولے۔ تو ظاہر ہے کہ کتاب ہدایت کو ہم جو ہے نظر انداز کریں گے، اور پھر مولویوں کی، مفتیوں کو باتوں پر ایمان لائیں گے، یقین کریں گے ان کی باتوں کو، تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے حق سے ہٹنے والے ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔